کربلا کے بعد بھی یزید کی حکومت قائم رہی، مدینہ لٹ کے بھی یزید کی حکومت قائم رہی، مکے پہ وٹے مار کے مکے کی دیوارہ کعبے کی گرا کے بھی یزید کی حکومت قائم رہی۔ لوگ ہنستے جی بابری مسجد شہید ہو گئی، فرشتے نہیں آئے، میں کہ بچے جب یزید کعبے پہ پتھراؤ کر رہا تھا تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ سنو میری باتیں، یزید کے بعد یزید کا بیٹا تخت نشین ہوا، کون؟ 6 مہینے بھی لائے، پھر انہیں بلایا بنی امیہ جو بڑی بڑی سلطنت، سارا عرب، سارا یمن، سارا شام، سارا مصر، سارا عراق، یہ افریقہ کے علاقے، یہ چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی، یہ سارا اردن، شام، فلسطین، اتنی بڑی سلطنت کا مالک یزید کا بیٹا۔ اس نے اپنے سارے بزرگوں کو بلا کر کہا دیکھو سنو، میرے آباء و اجداد اس چیز کے حقدار نہیں تھے۔ آج کہانی سنا، سکا پرا آج کے زمانے سکے پرا میں ایک مرلہ نہیں چھوڑتا۔ میری باتیں حساب پورا کرتے ہیں، کسی دور سے کسی شخص نے دنیا میں حکومتوں کو اس طرح نہیں ٹھکرایا جس طرح یزید کے بیٹے نے سلطنت کو ٹھکرایا۔ عہدے کاری کی پیدا ہے، کعبے پہ سنگباری ہو رہی تھی کہ یزید کو موت آ گئی، ورنہ نہ جانے کعبے کا حشر کیا ہوتا۔ یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی کے نام سے تخت نشین ہوا، 3 سال بعد میں 6 مہینے حکمران رہا۔ اس کے بعد اس نے سارے بندے بلائے، بندے بلا کر ان کا لگا میرے باپ دادا نے امت کا یہ حق غصب کیا تھا، میں امت کا حق امت سے واپس لوٹا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں کیا؟ ہاں جرا پلے پوری سلطنت چھوڑ رہی تھی پوری، اور یہ میں ساری سلطنت کا اختیار امت میں واپس دے رہے ہیں۔ میرے نبی پاک سرور کائنات کی امت کو حق حاصل ہے جن چاہے خلیفہ چن لے، اپنی جلی چکی تو نہ جانے کے دل تر جگہ نہیں۔ کسی پوری اسلامی تاریخ میں پوری سلطنت یوں ٹھوکر پہ ٹھکرا کے چلے جانے والے کی مثال بھی نہیں ہے۔ سارے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے تخت و تاج سیٹ خالی کر دی، کوئی حکمران باقی نہیں رہا، فرمایا جن مرضی لوگوں کو چن لو، تب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مکے سے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ سیٹ خالی تھی تو اعلان کیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت جو حجاز کی خلافت کہلاتی ہے وہ میرا موضوع نہیں،